سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6116۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، نیچرل ریلیجن ہے، اس میں انسانی طبیعت اور مزاج کو مد نظر رکھ کر احکام اور ہدایات دی گئی ہیں۔ غصہ آ جانا انسانی فطرت ہے۔ بالعموم غصے کے کچھ اسباب یا وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کو بلا وجہ بھی غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ اختلاف اور ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اور بعض اوقات نوبت قتل تک جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے دانا کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ انسان کو جب غصہ آ جائے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اللہ والوں کی صفت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ، وہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ آل عمران آیت 134۔ جب کسی پر غصہ آئے تو درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ شورى آیت 37۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور سورہ نور آیت 22 میں ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جب آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو اللہ سے اور دوسروں سے معافی کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ غصہ دراصل ایک انسانی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسانی روح انتقام کی خاطر باہر کو حرکت کرتی ہے۔ اسی لیے غصے کی حالت میں چہرہ گرم اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں۔ اسی طرح شدت فرحت و انبساط میں بھی انسانی روح باہر کی جانب متحرک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں روح کے بالکل باہر آ جانے کی بنا پر موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ غصہ اگر غیرت اسلامی اور تائید حق کے لیے ہو تو ممدوح اور قابل تعریف ہے، اور اگر خلاف شرع ہو، شریعت کے خلاف ہو، بلا وجہ ہو، معاف کرنے کی حالت ہو پھر بھی ہو، تو یہ بہرحال مذموم اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ غصے پر قابو پا لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے والے کی مدح فرمائی، اس کی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6114، جوامرد اور بہادر وہ نہیں ہے جو دوسروں کو خوب پچھاڑنے والا ہو، بلکہ حقیقی بہادر اور جوامرد وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی کو کسی دوسرے پر غصہ آ گیا، اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ آدمی وہ کلمہ ادا کرے تو غصہ کافور ہو جائے، یعنی غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ 4782 میں ہے، جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ آپ یقین مانیے آج بہت سارے لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بہت سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ اگر وہ ان احادیث پر عمل کریں تو بہت سی بیماریاں، بہت سے حادثات، بہت سے ہارٹ اٹیک اور بہت سارے علاج کی جو انہیں ضرورت پڑتی ہے انشاءاللہ نہیں پڑے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنے والے، ایسی حالت میں یقیناً ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ پھر اگر اپنے سامنے جنت کا تصور لے آئیے اور معاف کر دیجیے، پھر دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد
7777 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4186 میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدلہ لینے کی طاقت و قدرت کے باوجود اپنے اوپر ضبط کرے، برداشت کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عفو درگزر کا بہترین مرقع تھی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے بدترین اور شدید ترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے دنیا واقف ہے۔ جب انہوں نے صحابہ اکرام اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ظلم روا رکھا تھا، مگر جب آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ آئے اور وہ لوگ آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بات یاد نہ دلائی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پر کیے ہوئے احسانات ان کو یاد دلاتے ہیں اور اپنے احسان کو غارت کر لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں کوئی بات یاد دلائی بلکہ بڑی ہی فراخ دلی سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4189 میں فرمایا انسان جو کچھ پیتا ہے اس میں بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیے۔ یعنی آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، یا کہیں پر حکمت ہے، مصلحت ہے اللہ کے دین کے لیے، سامنے والے کو آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ پر غصہ کر رہا ہے، بھڑک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گالیاں برداشت کر لی جائے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ یا آپ کا بھائی ہے، غلط راہ کی طرف جا رہا ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں، پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے، تم بے ثمر رہو۔ پھلدار پیڑ پر اکثر پتھر چلتے ہیں لیکن وہ پھلنا نہیں چھوڑتا۔ آپ بھی جب اچھے کام کریں گے، لوگ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے، آپ پر پتھر پھینکیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ ایسے میں میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں، ان پر غصہ نہ ہوں اور اللہ سے بہترین امید رکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں غصے کی بہت زیادہ مذمت اور ممانعت آئی ہے، اور غصہ پی جانے اور معاف کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت ہے۔ اسی لیے پیش نظر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے نے عرض کیا مجھے وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6116۔ صحابی نے اپنا سوال اس خیال سے متعدد بار دہرایا کہ شاید آپ کچھ اور ارشاد فرمائیں، لیکن آپ نے اسے بار بار یہی وصیت فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نازک طبع ہو اور انہیں غصہ زیادہ آتا ہو، اس لیے آپ نے انہیں اسی بات کی وصیت فرما کر اس خامی کی طرف توجہ دلائی۔ واللہ عالم۔ آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کمزوریوں پر ہم بات نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے، اس طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اس کو محبت سے، سلیقے سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا قلابے ملاتے رہتے ہیں، لیکن جو اس کی کمزوری ہوتی ہے اس پر کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ دینی رویہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں غصے سے محفوظ کر دے اور درست طور سے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔